ان کے پاس جو جائے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر وہ اسی حالت میں مرے تو گویا کہ وہ کفر کی موت مرا، جہالت کی موت مرا. ہاں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو جہاں قرآن کی آیتوں سے اور بزرگان دین کے وظائف سے جہاں علاج کرایا جاتا ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کی سنت طریقہ ہے. لیکن مشرکین کے پاس تک پہنچ جانا اسلام اس کی اجازت نہیں، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ معاملہ پھیل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو اپنی امان میں رکھے. ایمان پہ خاتمے کے لالے پڑ جائیں گے. اللہ کے بندوں سب کچھ دنیا نہیں ہے، اور یاد رکھنا اللہ رب العزت کی طاقت وہ طاقت ہے جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرتا ہے. اللہ کی طاقت وہ طاقت ہے جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کرتا ہے. اس لیے اپنے اللہ پر یقین مضبوط رکھو. لوگ کہیں گے حالات اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا رستہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نیت بدلنے سے انجام بدلتا ہے، نیت بدلنے سے منزل بدلتی ہے، نیت بدلنے سے نتیجہ بدلتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا دریا میں رستہ تھا کہ نہیں تھا؟ اسی دریا پر حضرت موسیٰ بھی چل رہے ہیں، اسی دریا پہ فرعون بھی چل رہا ہے. بولو موسیٰ کہاں پہنچے، فرعون کہاں پہنچا؟ تو آپ بتائیں گے حضرت موسیٰ تو پار چلے گئے، فرعون ڈوب گیا. ہم کہتے ہیں رستہ ایک ہی ہے، پھر نتیجہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو بس بات اتنی ہے موسیٰ کو اللہ پہ یقین تھا اس لیے منزل کی طرف پہنچ گئے، اور فرعون کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا، خدا نے اس کو غرق فرمایا. اس لیے اللہ کے بندو اللہ پہ یقین رکھو. اللہ کی شان بڑی شان ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو بت کے سامنے بات روز کرتا 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 کوئی سنی نہیں گئی. اللہ کرے یہ سمجھ دنیا میں لوگوں کو آ جائے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی سے باتیں نہ کریں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مٹی اور پتھر تو نبی نے ہاتھ میں لے کے ان کو کلمہ پڑھوا دیا، اور لوگوں کو بتا دیا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بولتے، یہ میرے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اور یہ اپنی مرضی کی نہیں بولے گی، یہ بھی بولے گی تو میرے اللہ کی وحدانیت بیان. ہاں اس لیے توحید کا اجالا اللہ کرے لوگوں تک پہنچے. ایک دن وہ اپنی بیوی کو لے کر کے چھت پہ چڑھا، اور چڑھ کر کے بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا تھا کہ یہ بت اپنے کام کا نہیں ہے، یہ صرف اس کو عبادت کرتے کرتے وقت تو گزر رہا ہے، یہ اپنا کام بناتا نہیں ہے. کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے انسان تو احسان کا بندہ ہے. پیر صاحب شادی کی دعوت میں نہیں آتے، آدمی بیعت توڑ دیتا ہے. اس کا تو اتنا سارا معاملہ ہوا تو اس نے چھوڑنا ہی تھا. معاملات ہی تھے. حالات ہم دیکھتے ہیں شیخ صاحب. کئی لوگ میرے پاس آ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ مرید کر لیں. میں نے کہا آپ تم فلاں کے تھے؟ تو کہا نہیں وہ ہماری شادی میں نہیں آئے، میرا بیٹا بیمار تھا دیکھنے نہیں آئے. تو میں نے کہا جہاں پہلی بات تو بیعت کرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی اور جگہ سے توڑ کر آئے تب تو اور نہیں کرتے. ایک بات یاد رکھنا، صرف شادی کی دعوت پر پیر کو نہیں آنے پہ پیر کو چھوڑ دینے والا مرید نہیں ہو سکتا، وہ مریض ہو سکتا. بھائیو پیر چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی، پیر چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی. پیر تو وہ چیز ہے ایک بار دامن پکڑ لیا، اور اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو پھر اس پر آنکھ بند کر لیجیے. کیونکہ خدا کے دوست کا دامن ملا تو خدا تک آپ جلدی پہنچو. اگر ہم نے دیکھا ہے حالات ایسے ہیں، بڑے عجیب و غریب حالات. تو بہرحال اس نے فیصلہ کیا میں نے چھوڑ دینا اس کو. اور بیوی سے ڈسکس ہو رہی تھی چھت پہ بیٹھ کر، چھوڑ دینا اس کو، چھوڑ دینا ہے. کہتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. آدمی جب کوئی برائی چھوڑنا چاہتا ہے تو قدرت اس کی رہنمائی خود کرتی ہے. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک نور چمکا.
رات بھر ڈسکس چلی میاں بیوی کی، اور ایک نور چمکا صبح صادق کے وقت، نور چمکا، اور اس نور نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اس کی روشنی میں ملک شام نظر آنے لگا، اس نور کی روشنی میں، اور بہت کچھ نظر آنے لگا۔ میاں بیوی بیٹھے، اس نور کا چمکنا تھا کہ خدا نے ان کے آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے۔ انہوں نے جنگل کے درندوں کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، آمنہ کا لال آ گیا ہے، عبداللہ کا در یتیم آ گیا ہے، نبیوں کا امام آ گیا ہے، سید العالمین آ گیا ہے، دنیا میں گونج ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ غرض کے بہت کچھ لکھا، لکھنے والوں نے اس پر نور چمکا، اس نور کی روشنی میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا، اور اس کے بعد وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو غیب سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی، اے حیران ہونے والو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج اللہ کا آخری نبی جس کا نام محمد اور احمد ہے، وہ دنیا میں تشریف لے آیا۔ یہ اسی کا نور ہے، اس کی انوار کی برکتیں ہیں، اس کی تجلیات ہیں، اس کی رانائیاں ہیں، اور وہ آ چکے ہیں تو کفر کی تاریکی ختم ہوگی، بتوں کی حکومت ختم ہوگی، طاغوت ختم ہوگا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا، جبر ختم ہوگا، اور کمزوروں پہ جو تکلیفیں ڈالی جاتی وہ سب ختم ہوگی، انصاف قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا۔ غرض کے بہت کچھ سنایا گیا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سن ہی رہے تھے کہ ایسے میں ان کی بیٹی جو نیچے کمرے میں تھی اور پڑی ہوئی تھی، مریضہ تھی، ہاتھ پیر سے معذور تھی، ماں باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، دونوں باتوں میں مصروف تھے، اور انوار و تجلیات جب ظاہر ہوئی اسی میں گم ہو گئے۔ میاں بیوی آپس میں حیران ہو گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت، یہ سب کچھ ہونے لگا۔ تو اس وقت عامر یمنی اپنی بیوی سے محو گفتگو تھا، تو ایسے میں زینہ چڑھ کر اس کی بیٹی اوپر آئی، اور آنے کے بعد ماں باپ نے جب بیٹی کو اپنے سامنے دیکھا، ارے تو اچھی کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور سوئی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور آیا، اور اس نور کے اندر ایک خوبصورت جوان آیا، اور آنے کے بعد اس نے جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ نور محمد الرسول اللہ کا نور ہے، اور اللہ نے مجھے یہ ذمہ سونپا ہے، یہ مجھے ڈیوٹی دی ہے کہ ان کی انوار کو میں سفر کراؤں، ان کے نور کو سفر کراؤں۔ وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اس طریقے سے حضور کی شان اس نے بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ یہ ایسے ہیں کہ بلائیں دور کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، تکلیفیں دور کرتے ہیں، یہ سب اس نے بیان کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ تو کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ تو کہا یہ میرا حال دیکھیں، میں کتنی تکلیف میں ہوں، میرے ماں باپ اس تکلیف کی وجہ سے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا اگر تو یہ تکلیف میں ہے، ایک کام کر، اس کی ولادت ابھی ہوئی ہے، اگر تو اس تکلیف سے نجات چاہتی ہے، اس کی ولادت کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا، اس کے وسیلے سے دعا کر، جو اس کے وسیلے سے سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کہا بابا میں نے خوابی میں دعا کی، اے اللہ جس کی ولادت ہوئی ہے اس محمد کے صدقے مجھے شفا عطا فرما۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ فوراً میرا جسم اچھا ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہے کہاں؟ وہ کہا مکے میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست پایا۔ یہ دیکھو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ اکبر، ادھر ماں باپ وہ منظر دیکھ رہے ہیں، ادھر جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اب بیٹی کو دیکھا تندرست، تو گویا کہ آج عید ہو گئی، عامر یمنی کے گھر عید ہو گئی، بغیر دوا کے علاج ہو گیا، شفا مل گیا، تندرستی مل گئی۔ اس طرح کے کروڑوں واقعات ہیں جس کو بیان کیا ہے بزرگوں نے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھانے والا امام بھی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو لوگ
لوگ ان کے علم معیار کو گنتے اور ناپتے اور تولتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ واقعہ، وہ کتاب جو ہے مفتی اعظم مکہ ابن حجر، مکی کی کتاب ہے۔ ابن حجر کوئی معمولی انسان نہیں، اٹھا کے دیکھیں ابن حجر کا مقام علم حدیث میں کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح کے وہ عظیم محدث ہے، مفسر ہے، مورخ ہے، جانتے ہیں اہل علم ان کا مقام کیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میں مفہوم کے طور پہ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا، عامر یمنی اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں بہار آئی، جس کی وجہ سے میری بیٹی کو شفا مل گیا، جس کی وجہ سے میری بیٹی کو تندرستی مل گئی، میں نے اس سے ضرور ملنا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد کمر کس لی، اونٹنی لی اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے یمن سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ المختصر یہ کہ جیسی مکہ المکرمہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد معلوم کیا کس کے گھر بچہ پیدا ہوا، معلوم ہوا کہ سیدہ آمنہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ سیدہ آمنہ کے گھر پہنچنے کے بعد کہا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جی ہمارے گھر، کیا آپ اس کی زیارت کرا سکتے ہیں؟ نہیں، میرے جو وہ سسر جو ہیں جناب عبد المطلب، انہوں نے مجھے منع کیا ہے، کیونکہ ہم اس بچے کے حوالے سے بہت سی نشانیاں دیکھ چکے ہیں، پیدا ہوا تو بہت سی نشانیاں دیکھی، تو ہم کو یہودیوں کا خطرہ ہے کہ یہودی کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، دیکھو ہم دور سے آئے ہیں اور یمن سے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے، انہوں نے بتایا ایسے کچھ واقعات ہوئے، اس لیے ہم ان کو کی زیارت کے لیے آئے۔ سیدہ آمنہ نے سنا تو سننے کے بعد دروازہ کھول دیا، تینوں کو اندر بلایا۔ حضرت عامر یمنی جیسی اندر داخل ہوئے اور حضور کا چہرہ دیکھا، آپ کو کیا بتاؤں حضور کا چہرہ کیسا تھا، اللہ اکبر، کیسا چہرہ تھا، صرف اتنا بتاؤں، حضرت امیر خسرو کے دو مصروں میں کہتے پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم۔ امیر خسرو کہتے ہیں آفا کہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری عیدگاہ ماں غریبہ روئے تو، اللہ کہتے ہیں عیدگاہ ماں غریبہ کوئے تو، اللہ کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو اس کو منقبت میں بھی کہا ہے، ہم نعت کے طور پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چوکٹ ہماری عیدگاہ ہے اور آپ کے رخ انور پر جو کمان ابرو ہے وہ ہمارا عید کا چاند ہے، بلکہ کہتے ہیں 100 ہزارہ عید قربانت کنم، 100 ہزارہ عید قربانت کنم، ارے عید کے ہزاروں چاند آپ کے چہرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے چاند تو آپ کے ابرو منور ہے۔ علیمہ سعدیہ ہو، آمنہ خاتون ہو، جناب عبداللہ ہو، جس نے دیکھا، جناب عبد المطلب ہو، جس نے دیکھا، حضرت عبداللہ کا تو وصال ہو چکا تھا، جس نے دیکھا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، کوئی نہیں تھا ان جیسا۔ حضرت علیمہ سعدیہ کہتی ہیں بچوں کی گندگی دھونی پڑتی ہے، واللہ میں نے کبھی بستر ان کا نہیں دھویا، کیونکہ انہوں نے کبھی بستر پر پیشاب کیا ہی نہیں۔ حضور کا بچپنا بھی بے مثال، اللہ نے ایسا نبی عطا کیا، مسلمانوں اپنے نبی کی سیرت سے غافل ہو۔ فرماتی ہیں 9 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا، علیمہ سعدیہ کہتی ہے 9 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا، صرف 9 مہینے کی عمر میں، اور میرے محلے کے بچے آ کر کہتے کہ چلو محمد کھیلیں گے، تو جواب کیا دیا 9 مہینے کی عمر میں اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ حضور کی شان ہے، بچپنا بے مثال ہے۔ گود میں عالم شباب، میرے امام کہتے گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبنے نور باغ کی اور ہی کچھ اٹھان ہے،
عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے، اور کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ جب وہ رسول اللہ گود میں تھے تو گود میں خدا نے ان کو جوانوں کی طرح شعور عطا کیا تھا۔ جب گود میں جوانوں کی طرح شعور رکھتے تھے تو جب جوان ہوئے ہوں گے اس وقت شعور کی معراج کا عالم کیا ہوگا۔ گود میں آپ کہیں گے کیسا شعور تھا؟ حلیمہ خود کہتی ہے جتنے دن میرا دودھ پیا، سیدھی طرف سے پیا، الٹی طرف سے کبھی نہیں پیا۔ کیوں؟ ان کا خود کا بیٹا بھی تھا، اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اور آپ کو بتاؤں سیدھی طرف کا پیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج یہ تحقیق پتہ چلی ہے کہ سیدھی طرف سے زیادہ دودھ الٹی طرف ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول جو کم ہے وہ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، جو زیادہ ہے وہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیں۔ اور ہم لوگ جشن میلاد النبی منانے والے اگر ایک ساتھ کسی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھیں تو وہ ادھر ادھر دیکھے تو اس کی بوٹی بھی اپنے آگے کھینچ لے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ یعنی سیرت رہ نہیں گئی ہے، دین کہاں ہے؟ دین کتابوں میں ہے، دیندار قبروں میں ہے، نمائش کر رہا ہے مسلمان۔ آج پوری دنیا میں جو پٹ رہے ہو، لٹ رہے ہو، تباہ اور برباد ہو رہے ہو، وجہ ایک ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔